السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انفال کے حوالے سے ہم یہ پڑھ رہے تھے کہ مجاہدین نے سوال کیا اور اس کے جواب میں اللہ کریم نے جو آیات مبارکہ نازل فرمائی کہ یہ مال اللہ اور اس کے رسول کا ہے، اور اس کے بعد پھر مومنین کو یہ بات کہی گئی کہ فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، بس کرتے رہو اور آپس کے معاملات کو درست رکھو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو۔ اور پھر مومنین کی صفات بیان کرنے کے بعد اس میں غزوہ بدر کا واقعہ جو ہے وہ مفصل طور پر بیان ہوا ہے، احکامات کی اسی ریفرنس سے ہیں۔ اور پھر ہوا یہ، گزشتہ درس میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ دو قافلے تھے، دو گروہ تھے۔ ایک گروہ ابو سفیان کا تھا جو شام سے تجارت کر کے مدینہ کے راستے مکہ جا رہا تھا، تو یہ ابو سفیان کا گروہ تھا۔ ابو سفیان یہ مکہ جانے والا تھا، یہ وہ ابو سفیان۔ دوسرا لشکر جو تھا وہ اس کی قیادت جو ہے ابو جہل کر رہے تھے۔ یہ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے مقابلہ مدینہ منورہ سے جب خروج ہوا مسلمانوں کا، تو ان کے ذہن میں یہ تھا کہ ابو سفیان کا گروہ جو ہے اس کا راستہ روکنا ہے، راستہ روکنے کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ضرورت پڑی تھی مسلمانوں کو کہ کوئی تجارت کر کے قافلہ واپس آ رہا ہے تو اس کا راستہ کیوں نہ روکا جائے؟ وجہ یہ ہے کہ کافروں کی، مشرکین مکہ کی ساری سرگرمیاں مسلمانوں کے خلاف تھیں، اور دین کے احیاء کو روکنے کی خاطر اور کلمہ حق کو روکنے کی خاطر۔ جب مسلمان مکہ میں تھے تو وہاں بھی وہ تکالیف برداشت کر رہے تھے، مشرکین مکہ نے کون کیا ان کو اذیتیں نہیں دی۔ ہجرت کرنے کے بعد بھی وہ ساری کی ساری سرگرمیاں، یہ تجارتی مال سے ہونے والا منافع انہوں نے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا تھا۔ تو اس لیے یہ ایک اخلاقی بات بھی ہے، اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، ذہن کو بھی بات تبدیل ہوتی ہے کہ اگر ایک دشمن ہے اور وہ سارا کا سارا اپنا کاروبار اس نہج پہ کر رہا ہے کہ اس میں سے ملنے والا منافع ہم مسلمانوں کو تہس نہس کرنے کے لیے استعمال کریں گے، تو مسلمانوں نے اگر ان کا راستہ اور ان کی قوت کو توڑنے کا ایک ارادہ اور سبب پیدا کیا تو کوئی اس میں انہونی بات نہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ سانپ کو ڈسنے سے پہلے ہی مارنا چاہیے، یا وہ ڈس لے اور اس کے بعد اس کا علاج ہو؟ شیر چیتا جنگل کا ہے تو اس کو اور یعنی چیر پھاڑنے سے پہلے ہی مارنا چاہیے۔ تو بالکل ایسے ہی مسلمانوں نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی، مدینہ سے نکلے اور راستے میں ان کو اطلاع ملی کہ ابو جہل بھی لشکر لے کے آ رہا ہے، اور پھر ابو سفیان راستہ بدل کے مدینہ کی طرف، مکہ کی طرف چلے گئے۔ تو آپ مسلمانوں کے سامنے جو ہے وہ لشکر ابو جہل والا تھا، تو مسلمانوں کے ذہن میں وہ تذبذب تھا کہ ابو سفیان کے پاس تو کوئی اسلحہ وغیرہ نہیں تھا، ان کے ساتھ اگر ہم ان کا راستہ روکتے، ان کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی، منہ بھیڑ ہوتی تو ہمارے لیے آسانی تھی۔ اب چونکہ مشرکین مکہ کا لشکر آ رہا ہے، وہ تو اسلحے سے لیس ہے، ان کے پاس ساری قوت بھی ہے، افراد بھی زیادہ ہیں، اسلحہ بھی زیادہ ہے، وہ آ رہے ہیں، تو ان کے ساتھ جب ٹاکرا ہوگا تو ہم بے صبر و سمانی کے عالم میں ہیں، تو قدر اس کی نسبت زیادہ تکلیف ہوگی، اور ارادہ بھی کر کے نکلے تھے راستہ روکنے کا۔ تو اس وجہ سے انہوں نے مشورے میں یہ بات کہی کہ آسانی والی بات تو ابو سفیان کا راستہ روکنا ہی تھا، جبکہ اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ نہیں، تاکہ ان کی لڑائی اس لشکر سے ہو، اور یہ وہ جماعت ہے جس کی تربیت محمد عربی نے کی ہے، جن کے مقاصد اعلیٰ، ہمت اعلیٰ اور دائمی نعمتوں سے اللہ نوازنا چاہتے تھے، اور ہمیشہ کے لیے کفار کی جڑ کاٹنا چاہتے تھے، ان کی طاقت اور قوت کو، ان کے غرور اور گھمنڈ کو مٹی میں ملانے کا ارادہ اللہ نے فرمایا۔ تو اس وجہ سے اللہ چاہتے تھے کہ ان کا ٹاکرا مٹبھیڑ جو ہے وہ ہو ابو جہل کے لشکر سے، تاکہ کافروں کی طاقت ٹوٹ جائے، ان کی کمر ٹوٹ جائے۔ تو اس لیے اللہ نے پھر یہ فرمایا کہ تم میرے پیغمبر جیسے نکلے، ایسے دوسرے صحابہ کو بھی عالی ہمتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نکلنا چاہیے تھا۔ اس کا ذکر
مقابلہ ابو سفیان والے گروہ سے ہو اور مال غنیمت بھی ان کے ہاتھ میں لگے اور ان کو غلبہ بھی اللہ کی مدد سے حاصل ہو. تو اس لیے یہ بات فرمائی گئی. اور اللہ چاہتے تھے کہ لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون، کہ سچ، تاکہ اللہ کریم جو ہے سچ کو سچ اور باطل کو باطل کر دے، یعنی جھوٹ کو جھوٹ کر دے. اور ولو کرہ المجرمون، گو مشرکین جو ہے وہ ناخوشی کیوں نہ ہو. پھر آگے یہ بات فرمائی کہ مسلمانوں کے لیے یہ ہے کہ وہ اسباب اختیار کریں. اسباب کو، چونکہ اللہ نے دنیا کے نظام کو اسباب سے جوڑا ہے، تو جس قدر بھی اسباب ہیں ان کا اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے، اگینسٹ نہیں ہے. ہاں، وہ اسباب کے اوپر اس کی کامیابی کے حوالے سے نظر نہیں ہونے چاہیے کہ ہمارے پاس تو افرادی قوت زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، لہٰذا کامیابی یقینی ہے. یہ نہیں، کامیابی اللہ کی طرف سے نہیں ہے، وہ اللہ کی مدد سے ہوتی ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ پختہ اور راسخ ہونا چاہیے، اور ہونا مسلمانوں کے ایمان کا ایک لازمی جزو ہے، اور وہ ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھنا. ہر وقت اس کی نگاہ اللہ ہی کی طرف جائے. اس لیے صحابہ کرام کا یہ وتیرہ تھا، ان کی عادت راستہ تھی کہ جب بھی ان کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ جاتا تو وہ اللہ سے مانگتے تھے. اس لیے اللہ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. میرا پیغمبر، آپ کی نظر شفقت میری صحابہ کی جماعت پہ ٹکی رہے، کیونکہ ان کا میرے سے رابطہ بڑا مضبوط ہے. یَدْعُونَ رَبَّهُم، اپنے رب کو بلاتے پکارتے ہیں ہر وقت. بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ صبح و شام مجھے بلاتے ہیں، ان کا تعلق میرے ساتھ بڑا مضبوط ہے. تو بہرحال اللہ چاہتے تھے کہ وہ حق کو حق اور جھوٹ کو جھوٹ ثابت کریں. اِذْ تَسْتَغِیثُونَ، اور اس وقت کو یاد کرو جب تم اپنے پروردگار سے مدد مانگ رہے تھے. نبی علیہ السلام جب غزوہ بدر میں پہنچے تو آپ ایک روایت ہے درخت کے نیچے اور ایک ہے خیمہ کے اندر جو ہے نبی علیہ السلام نے دعائیں مانگی، دعا مانگی ہے. دعا مانگی نبی علیہ السلام نے، دعا مانگی اللہ کریم سے. کیا دعا مانگی؟ کہ یا اللہ، جو آپ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس کو پورا فرما. اور یہ صحابہ کی تھوڑی سی جماعت جو ہے اگر یہ ہلاک ہو گئی تو دنیا میں تیری توحید کو ماننے والا اور تیری وحدہ لا شریک سمجھ کر تیری ہی عبادت کرنے والا کوئی دنیا میں رہے گا. تو اللہ کے نبی نے جب دعائیں مانگی تو حضرت آپ کے کندھے مبارک سے وہ چادر اتر جایا کرتی اور حضرت ابوبکر صدیق اس کو جوڑا کرتے اور عرض کے یا رسول اللہ، عرض کے لیے اللہ سے آپ نے دعا مانگی، اللہ پاک آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائیں گے. تو اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ یاد کریں اس وقت کو جب آپ مجھ سے پکار رہے تھے، فاستجاب، بس اس نے تمہاری دعا کو قبول کر لیا. اور فرمایا کہ انی، میں امید تو مدد کروں گا، تم تمہاری. کا تمہارکم ہوتا ہے، یہ کا ایک کے لیے واحد میں حاضر کا سیدھا ہے، اور کما تم دو، اور تم سب، یعنی تو اور تم دو اور تم سب. میں تم سب کی مدد کروں گا. کس کے ساتھ؟ بے الف، 1000 من الملائکۃ مردفین، 1000 فرشتوں کے ساتھ جو پیچھے لگاتار آ رہے ہیں. وما ماں کی بنی، اور ماں کی بنی نہیں، جعلہ اللہ الا بشرا، ہم نے نہیں بنایا اس مدد کو مگر خوشخبری. یعنی ہم نے اس خوشخبری مدد جو ہے یہ آپ کو خوشخبری دی جا رہی ہے. وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، تاکہ اس سے تمہارے دل جو ہے اطمینان حاصل کر لیں. دنیا کا نظام ہے کہ اگر کسی بڑے کی تائید حاصل ہو جائے، مدد سپورٹ مل جائے، انسان اطمینان میں آ جاتا ہے، سکون میں آ جاتا ہے، تسلی میں آ جاتا ہے. تو اللہ کریم نے صحابہ کو جو ہے یہ تسلی دلائی ہے. وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنَ اللَّهِ، مدد تو نہیں ہے مگر اللہ کی طرف سے. مدد مانا یہ ہے کہ اللہ کے سوا، مدد تو اللہ ہی کی ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد کار ہی نہیں سکتا. ان اللہ عزیز الحکیم، بے شک خدا غالب حکمت والا ہے. عزیز کا معنی ہے زبردست، اور حکیم کا معنی ہے حکمت والا. جیسے دنیا میں کوئی آدمی حکیم کو پتہ ہوتا ہے کہ مریض کو کس کس وقت میں یعنی کون سی دوائی دینی ہے جو اس کے لیے بہتر ہو. بعض اوقات انسان کی بیماری لمبی ہوتی ہے، حکیم پہلے کچھ اور سجیسٹ کرتا ہے، بعد میں کچھ اور کرتا ہے. تو اللہ کریم اپنے اختیارات کو اپنی حکمت کے حوالے سے جب چاہتے ہیں، جس وقت چاہتے ہیں، جہاں چاہتے
فرمایا گیا کہ اللہ ہی کی ذات زبردست حکمت والی ہے جس نے تمہاری مدد کی فرشتوں کے ذریعے اور تمہیں کامیابی ہوئی۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ